عرض کرتا ہوں دیکھیے پرویز بھائی جی ڈاکٹر صاحب، عرض کرتا ہوں کہ سچ لکھا. اچھا عرض یہ کر دوں، مشکل سے 4-5 منٹ آپ کے درمیان رہوں گا. چند لوگ ہیں، اگر میری بات سچ لگے اور میں نے حق بات کہی ہو تو آپ اپنی محبتوں سے نوازیے گا. عرض کرتا ہوں کہ سچ لکھا تو سچ کے بدلے میں یہ غم بخشا گیا. واہ واہ. سچ لکھا تو سچ کے بدلے میں یہ غم بخشا گیا. انگلیاں کاٹی گئیں اور پھر قلم بخشا گیا. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. سچ لکھا تو سچ کے بدلے میں یہ غم بخشا گیا. واہ. انگلیاں کاٹی گئیں اور پھر قلم بخشا گیا. واہ. اور عشق کرنے کا ہمیں انعام تو ملنا ہی تھا. بہت اچھے. واہ. عشق کرنے کا ہمیں انعام تو ملنا ہی تھا. بے رخی کہتے ہیں جس کو وہ ستم بخشا گیا. بہت اچھے. واہ واہ واہ. بے رخی کہتے ہیں جس کو بہت اچھے. وہ ستم بخشا گیا. اور اب یہ شعر سنیے جس کے لیے میں نے مطلب درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم کو بھی لا دو. بے رخی کہتے ہیں جس کو وہ ستم بخشا گیا. اور راہ پر بھٹکے ہوئے لوگوں کو لانے کے لیے، راہ پر بھٹکے ہوئے لوگوں کو لانے کے لیے اس جہاں کو آپ کا نقش قدم بخشا گیا. بہت اچھے. واہ واہ. راہ پر بھٹکے ہوئے لوگوں کو لانے کے لیے اس جہاں کو آپ کا نقش قدم بخشا گیا. اور دیکھیے شعر پیش کرتا ہوں کہ میرے خیال سے جینے کا، میرے خیال سے جو خاندان کی دیتے ہیں، واہ واہ واہ. میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو جو خاندان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں. اور وہ اپنی بہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں، وہ لڑکیوں پہ جو تیزاب ڈال دیتے ہیں. بہت اچھے. بہت اچھے. واہ واہ. وہ اپنی بہنوں پہ، بہت شکریہ. میرے خیال سے جینے کا حق نہیں ان کو جو خاندان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں. بہت اچھے. وہ اپنی بہنوں سے کیسے نظر ملاتے ہیں، وہ لڑکیوں پہ جو تیزاب ڈال دیتے ہیں. بہت اچھے. دیکھیں مشاعروں کی روایت نہیں ہے کہ تالی بجائی جائے، لیکن اگر آپ بجا دیں گے تو ذرا سا شاعر کا حوصلہ بڑھے گا. آپ شعر پسند آئے تو تالیوں سے محبتوں سے اپنی نوازتے رہیے. شعر پیش کرتا ہوں. دیکھیے آپ نے کسی حوالے سے، آج کل واٹس ایپ کا دور ہے، آپ تک میرا شعر ہو سکتا ہے یہ پہنچا ہو، میں پیش کرتا ہوں. چند لوگ ہیں، آپ کے گھر میں والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ضعیف ہیں، لڑکھڑا کے چلتے ہیں، آپ جوان ہیں، تو آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میں نے ان کو 4 مصرے بنایا ہے، کسی لائق ہوں تو محبتوں سے نوازیے گا. عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی، پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی، پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. وہ خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر، اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. بہت اچھے. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. جناب ڈاکٹر اسلام صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ برائے کرم کو ڈیش پر تشریف لے آئیے. آئیے ڈاکٹر صاحب. عرض کرتا ہوں کہ سید ریحان الدین صاحب جا چکے، آگے کی صدارت کے لیے میں جناب ڈاکٹر اسلام صاحب کا نام پیش کر رہا ہوں. آجائیے. شاید اچھا چلیے. عرض کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی، کتابیں باندھ لوں اپنی، بہت اچھے. پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی. اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر، اب اپنے باپ کی ٹانگوں سے ٹانگیں باندھ لوں اپنی. اور بہت شکریہ. اور یہیں سے 4 مصرے ملاحظہ فرمائے کہ مل جائے گا ثواب، ضرورت بھی ہوگی پر، جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. مل جائے گا ثواب، ضرورت بھی ہوگی پر، جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو. اور سامان بیچتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ، ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو. سامان ضرورت کا جو بزرگ، ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو. دیکھیں شاعری جو ہے وہ اشاروں کنایوں کا نام ہے، لیکن کبھی کبھی سیدھے سیدھے مصرے ہو جاتے ہیں. آج کل لو جہاد کا معاملہ بہت زوروں کا ہے. میں نے 4 مصرے کہے، ابھی بالکل تازہ ہیں، ایک مشاعرے میں پڑھے ہیں.
बड़ी मोहब्बतों से नवाजा गया। आपके दरमियान पेश करता हूँ, आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। अर्ज़ करता हूँ कि घर में जो बहनें हैं उनके लिए एक मैसेज है। अर्ज़ करता हूँ कि हर तरफ शोर है, शोहरत है ज़माने भर में। डॉक्टर साहब, हर तरफ शोर है, शोहरत है ज़माने भर में, आज भी जिंदा सदाकत है ज़माने भर में। हर तरफ शोर है, शोहरत है ज़माने भर में, आज भी जिंदा सदाकत है ज़माने भर में। और लड़कियों घर में रहो, घर से न भागो हरगिज़, आपके बाप की इज्जत है ज़माने भर में। लड़कियों घर में रहो, घर से न भागो हरगिज़, आपके बाप की इज्जत है ज़माने भर में। और देखिए ये भी शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। और ये शेर मेरा अपने साथ ले जाएं कि सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। मैं पेश करता हूँ, मैं पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और शेर मुलाना फरमाया कि खिदमत ये सोच कर भी करो वालिदैन की, खिदमत ये सोच कर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। पेश करता हूँ इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के जी वो पढ़ता हूँ। इस दास्तां में मौत का किस्सा भी आएगा, सांसों के कारोबार में घाटा भी आएगा। और ये सोचकर मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, मैं जाऊंगा तो साथ में बेटा भी आएगा। और देखो कभी उम्मीद का दामन न छोड़ना, बेटी खुदा ने दी है तो रिश्ता भी आएगा। और खिदमत ये सोचकर भी करो वालिदैन की, इस जिंदगी में तुम पे बुढ़ापा भी आएगा। और कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि यहाँ बस दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है। नौजवान मेरे बैठे हैं भाई, इनकी नज़र करता हूँ मतलब। अर्ज करता हूँ कि यहाँ बस दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है, यहाँ बस दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है, जो इस दुनिया के सर्कस में नए करतब दिखाता है। यहाँ बस दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है, जो इस दुनिया के सर्कस में नए करतब दिखाता है। ज़माना और है सिर्फ बेटी तक नहीं महदूद, ज़माना और है सिर्फ बेटी तक नहीं महदूद, जवां बेटा भी अब माँ बाप की नींदें उड़ाता है। ज़माना और है सिर्फ बेटी तक नहीं महदूद, जवां बेटा भी अब माँ बाप की नींदें उड़ाता है। और कोई उस शख्स से पूछे इबादत किसको कहते हैं, कोई उस शख्स से पूछे इबादत किसको कहते हैं, जो दिन भर अपने बच्चों के लिए रिक्शा चलाता है। कोई उस शख्स से पूछे इबादत किसको कहते हैं, जो दिन भर अपने बच्चों के लिए रिक्शा चलाता है। बहुत शेर आपने माँ के हवाले से सुने होंगे, मेरा ये शेर आप सुन के बताइए कि मैंने कुछ कहा है या नहीं। अर्ज करता हूँ कि जो दिन भर अपने बच्चों के लिए रिक्शा चलाता है, मेरे हक में मेरी माँ जब दुआए खैर करती है, मेरे हक में मेरी माँ जब दुआए
خیر کرتی ہے تو اشکوں سے نگاہوں کا مسلح بھیگ جاتا ہے۔ میرے حق میں میری ماں جب دعائے خیر کرتی ہے تو اشکوں سے نگاہوں کا مسلح بھیگ جاتا ہے، اور میرے مالک میری بیٹی کی خاطر بھیج دے رشتہ، میرے مالک میری ہی بیٹی کی خاطر بھیج دے رشتہ۔ غریبی کی بدولت ہر کوئی دامن بچاتا ہے، غریبی کی بدولت ہر کوئی دامن بچاتا ہے۔ ایک مطلع آپ نے شاید سنا ہو، میرا کسی حوالے سے آپ تک آیا ہو، کیونکہ میں دور اعلیٰ میں پہلی بار آیا ہوں، بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا۔ اچھا میں پیش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ دل کا آنگن، پرویز بھائی، دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں، دل کا آنگن بھیگا بھیگا آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں، آج تو اللہ کام دلا دے، کل سے بچے بھوکے ہیں۔ دل کا آنگن آنکھ کے آنسو سوکھے ہیں تو اللہ کام دلا دے، کل سے بچے بھوکے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی ہیں چھوٹے علیم واجد، ایک نظم کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا، 2-3 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ سن لیجئے، اس کے بعد میں ایک نظم جو ہے چھوٹی سی وہ پیش کروں گا۔ دیکھیں ہمارے چھوٹے علاقے ہیں، میں قصبہ ہے راجو پور، دور اعلیٰ تھوڑا بڑا قصبہ ہے، لیکن ابھی اس میں جو گاؤں کی ایک رمق ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ بگڑنے کا کسی صورت کوئی خطرہ نہیں ہوتا، بگڑنے کا کسی صورت کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں بچوں کا الگ کمرہ نہیں ہوتا۔ مطلب تو خیر اچھا تھا، آپ نے ذرا خاموشی سے سن لیا، کوئی بات نہیں، میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے، اچھے شعر مجھے یاد آئیں گے۔ عرض کرتا ہوں کہ بگڑنے کا کسی صورت کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں بچوں کا الگ کمرہ نہیں ہوتا، اور جو قاتل ہیں خدا ان کو سمجھ اتنی عطا کر دے، جو قاتل ہیں خدا ان کو سمجھ اتنی عطا کر دے، اگر انسان مر جائے تو پھر زندہ نہیں ہوتا۔ جو قاتل ہیں خدا ان کو سمجھ اتنی عطا کر دے، اگر انسان مر جائے تو پھر زندہ نہیں ہوتا، اور وگرنہ پیسے کے لیے سجدے ہوا کرتے، فرقان بھائی، وگرنہ پیسے کے لیے سجدے ہوا کرتے، خدا کا شکر ہے انسان کو سجدہ نہیں ہوتا، وگرنہ پیسے کے لیے سجدے ہوا کرتے، خدا کا شکر ہے انسان کو سجدہ نہیں ہوتا، اور اسی آنگن میں بے شرمی ہمیشہ رقص کرتی ہے، اسی آنگن میں بے شرمی ہمیشہ رقص کرتی ہے، جہاں پر غیر محرم تک سے بھی پردہ نہیں ہوتا، اسی آنگن میں بے شرمی ہمیشہ رقص کرتی ہے، جہاں پر غیر محرم تک سے بھی پردہ نہیں ہوتا۔ اور یہ شعر میں چاہتا ہوں کہ یہ شعر میں آپ کے دل پہ رقم کر دوں، آپ کے دل پہ لکھ دوں، پیش کرتا ہوں کہ اسی آنگن میں بے شرمی ہمیشہ رقص کرتی ہے، جہاں پر غیر محرم تک سے بھی پردہ نہیں ہوتا، خدا کا حکم ہوتا ہے تو گھر گلزار ہوتا ہے، خدا کا حکم ہوتا ہے تو گھر گلزار ہوتا ہے، اس عورت کی خطا کیا ہے اگر بچہ نہیں ہوتا، خدا کا حکم ہوتا ہے تو گھر گلزار ہوتا ہے، اس عورت کی خطا کیا ہے اگر بچہ نہیں ہوتا۔ اور آخر میں مجھے حکم ہے، ایک نظم ہے بڑی مختصر سی، آپ کو پسند آئے گی، اور جہاں آپ کو پسند آئے آپ اپنی موجودگی کا احساس کرائیے گا۔ عرض کرتا ہوں، دیکھیے ڈاکٹر صاحب پیش کرتا ہوں، نظم کا عنوان ہے صبر۔ عرض کرتا ہوں کہ ایک دن ایک غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا، کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے، کب تلک دنیا ایسے کاٹیں گے، عید پر بھی پرانے کپڑے تھے، سب مجھے دیکھ دیکھ ہنستے تھے، سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں، کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں، کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم، کب کرے گا وہ ہم پہ رحم و کرم۔ سن کے والد کے اشک بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے، وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں، فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں، اس خدا کو تو مانتا ہے تو، امتحان کیا ہے جانتا ہے تو، پہلے مشکل میں ڈال دیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے، وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے۔
वही बंदा तो ख़ास होता है, इम्तिहान में जो पास होता है। सब्र को इख्तियार कर बेटा, इस गरीबी से प्यार कर बेटा। सब्र क्या शय है मैं बताता हूँ, दास्तान सब्र की सुनाता हूँ। मेरे आका बता गए सबको, राह जन्नत दिखा गए सबको। याद रखना यही हकीकत है, सब्र करना बड़ी इबादत है। दिन गुजारे हैं आपने अक्सर, पेट पर अपने बांध कर पत्थर। सब्र सारे सहाबियों ने किया, करबला में हुसैनियों ने किया। हंसने वालों को तू बता देना, दास्तां सब्र की सुना देना, और कहना कि हक पर मरते हैं हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं। हम हुसैनी हैं, सब्र करते हैं। सुन के वालिद की बात वो बोला, सब्र दे मुझको आया मेरे मौला। शुक्र हर पल अदा करूँगा मैं, अपना हरगिज़ गिला करूँगा मैं। मुफलिसी से ही आओ प्यार करें, क्यों ना हम सब्र इख्तियार करें, क्यों ना हम सब्र इख्तियार। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।